میں ہوں ملک اصغر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس. ہمارے ساتھ ہیں سید قلب جواد صاحب جو شیعہ اسکالر ہیں اور دیش کی جانی مانی شخصیت ہیں. آئیے ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں, ان سے روبرو ہوتے ہیں. کچھ سوال ہیں, کچھ جگیاسائیں ہیں جو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں. ابھی بات چیت شروع کرنے سے پہلے انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا, حدیث کا حوالہ دیا, کچھ آیتیں بھی پڑھی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کری کہ اسلام کیا ہے, انسانیت کیا ہے. اور اسی کو آدھار بناتے ہوئے ہم لوگ بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پہلا سوال مولانا صاحب آپ سے کہ قلب صادق صاحب کے گزر جانے کے بعد قوم کے لیے بڑا نقصان ہے, یہ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ دیکھیے, ہمارے ظاہر ہے کہ وہ چچا تھے اور ہم سے بہتر ان کو کون جانے گا. ان کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری. وہ کیا مذہب کا کوئی پابندی نہیں تھی کہ مسلمان ہو تو اس کی مدد کرے, وہ شیعہ ہو تو اس کی مدد کرے. وہ ہر ایک کی مدد ہمیشہ کیا کرتے تھے اور ایجوکیشن لائن میں رہے وہ. اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ ایجوکیشن سب تک پہنچے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. پوری زندگی اس میں ان کی بسر ہوئی, انسانیت کی خدمت میں بسر ہوئی. اور جتنی انہیں نے خدمت کی تو ہم تو سمجھتے ہیں کسی نے کب اتنی خدمت کی ہوگی کہ جتنی ہمارے چچا کا صاحب نے خدمت کی. اب بھرپائی اسی طرح سے ہو سکتی ہے. وہ شخصیت تو اب آنا مشکل ہے, شخصیت کہ جو اس طرح سے لوگوں میں مقبول ہو, اس طرح سے دنیا پوری دنیا ان کو مانتی ہو, شخصیت آنا تو مشکل ہے. اب بھرپائی یہی ہو سکتی ہے جو ان کا مشن ہے اس کو ہم پورا کریں. جی, ان کا مشن یہ ہے کہ انسانیت کا پیغام دنیا تک پہنچے. ان کا مشن یہ ہے کہ ایجوکیشن پہنچے. ان کا مشن یہ ہے کہ پاورٹی دور ہو. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ انسان کے دو دشمن ہیں, ایک ہے پاورٹی اور دوسرے جہالت یعنی الٹریسی. الٹریسی اور پاورٹی اگر دور ہو جائے تو یہی دنیا جو ہے سورگ بن جائے گی, یہی دنیا جنت بن جائے گی. اسی مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے, اسی مشن کو پوری دنیا پھیلایا, اسی مشن کو پوری زندگی انہیں بسر کر دی کہ پاورٹی دور ہو, غربت دور ہو, اسی کے ساتھ جہالت اور الٹریسی دور ہو. اس کے لیے اسکول قائم کیے. اسی لیے انہیں تجارت کے لیے لوگوں کو آگے بڑھایا کہ تجارت میں آگے بڑھو, تمہاری اکنامی درست ہو, دکانیں کھولو, چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولو. یہ نہیں کہ تمہاری دکان جو ہے وہ بہت بڑے اس میں مال میں ہو جائے, نہیں, چھوٹی دکان کھولو. یہی چھوٹی دکان جو ہے بڑی ہو جائے گی تم اگر محنت اور ایمانداری سے کام کرو گے. اور اس لیے بہت انہوں نے خدمت کی. تو اب ان کی بھرپائی بس اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان کی بتائے ہوئے راستے میں چلے. جو انہوں نے مشعل جلائی, جو روشنی جلائی, اس کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرے اور ان کی جو باتیں ہیں دنیا تک پھیلائے. اور پوری کوشش یہ رہو وہ ہماری کہ پاورٹی دور ہو اور الٹریسی اور جہالت خوف سے ہمارے دور کی جائے. یہی ان کی غیر موجودگی میں یہی ہماری ذمہ داری ہے. جی, جیسا کہ آپ نے کہا تھا وہ بہت لبرل تھے. ان کی باتیں ہر قوم کے لوگ مانتے تھے, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے دوسرے مسلک کے لوگ ہوں, چاہے دوسرے مذہب کے لوگ ہوں. ان کی بات ہر کوئی مانتا تھا. اب ان کے گزر جانے کے بعد کیا آپ ان کے رول میں خود کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم لوگوں کا سب کا مشن بھی یہی رہا ہے. ہم نے چچا کے مشن پر ہم لوگ بھی چلتے رہے. ہمارے والد فادر تھے مولانا قلب عابد صاحب, وہ بھی سب میں بہت زیادہ پریہ تھے, بہت زیادہ مقبول تھے, ہندو مسلمان سب میں. اور ان کی جب مرتیو ہوئی, ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا دیہانت ہوا, انتقال ہوا ہے, تو ان کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ لوگ تھے لکھنؤ میں, اور ہر دھرم کا آدمی اس میں شریک تھا. یہ ان کا 86 میں ہوا تھا انتقال. اس کے بعد پھر میرا چچا دنیا سے رخصت ہوئے, تو ان کے جنازے میں بھی, ان کی میت میں بھی ہر دھرم ہر مذہب کا آدمی شریک تھا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. تو ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ آپس میں اتحاد پیدا ہو, آپس میں محبت پیدا ہو, نفرتیں دور ہو, اختلاف دور ہو, فساد دنیا سے مٹے, اور آپس میں امن و شانتی قائم ہو, آپس میں میل محبت قائم ہو. یہی اسی کو گنگا جمنی تہذیب بھی کہتے ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی تہذیب ہی یہی ہے, بھارت کی تہذیب. ہمیشہ بھارت نے اپنے دشمنوں کو گلے لگایا ہے, ہمیشہ انہیں دوستی کا پیغام دیا. آج بھی ہندوستان جو ہے دوستی کا پیغام دے رہا ہے. اتنی چین جو ہے وہ بدماشیاں کر رہا ہے, چین جو ہے زیادہ زیادتیاں کر رہا ہے, لیکن ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ امن شانتی میں کوئی خلل پڑے. بلکہ وہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل. اس طرح سے پاکستان کے ذریعے سے پورے آتنکواد پھیلتا ہے ہندوستان میں, لیکن کبھی بھی انڈیا جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ ہمیشہ کہ بیس کے اوپر مسئلہ طے ہو, اور خون نہ بہے, جنگ نہ ہو, اور لوگ قتل نہ ہو, مارے نہ جائیں. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارے انڈیا کا مشن ہے, یہی ہمارے ہر مسلمان کا اور ہر مولوی کا مشن یہی ہونا چاہیے, ہر دھارمک پرسن کا مشن یہی ہونا چاہیے. جی جی,
ان کے گزر جانے کے بعد، قلب صادق صاحب کے گزر جانے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ میں شیعہ کمیونٹی کا کیسا رہے گا، اس میں پرتیندھتو کیسا رہے گا؟ نہیں، ابھی تو نمائندگی نمائندے ہیں شیعہ پرسنل لا بورڈ میں، شیعہ نمائندے، میں بھی اس کا فاؤنڈر ممبر میں بھی ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کئی علماء حضرات ہیں شیعہ جو اس میں ہے. ہمارے فادر جو تھے وہ اس کے فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ تھے، فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ جو جب بنا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ تو 5 آدمیوں نے مل کر بنایا تھا یہ، جس میں مولانا علی میاں ندوی صاحب تھے، مولانا طیب صاحب تھے دیوبند کے، مولانا ملت الرحمانی سے بہار کے، اور اس میں میرے فادر تھے مولانا کلب عابد صاحب، جس مل کے پرسنل لا بورڈ بنایا تھا. تو فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ میرے فادر رہے ہیں. اور اس کے بعد کے انتقال کے بعد میرے چچا وائس پریزیڈنٹ ہوئے. تو ابھی تک ہے کوئی وائس پریزیڈنٹ تو نہیں بنا ہے کوئی شیعہ، لیکن ایک ممبر کئی شیعہ ہیں، میں خود بھی وہاں کا ممبر ہوں. تو ہم لوگ کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہم نے ان کی پالیسیز کی حمایت کی. جناب، میں آپ کے بارے میں جب جانکاری اکٹھا کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ 2000 میں آپ نے ایک تنظیم قائم کری تھی، تنظیم میں پسدران حسین. جی، تو اس تنظیم کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ کیا؟ ہاں، تنظیم اس زمانے میں ہم نے اس میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کو بہت ناجائز قبضے تھے، تو اس کے لیے ہم نے نوجوانوں کی تنظیم بنائی تھی، تنظیم پاسداران حسین، جن کا کام یہ تھا کہ وقف کی حفاظت کریں. جیسے بڑا امام باڑہ یہ بھی وقف ہے، چھوٹا امام باڑہ یہ بھی وقف ہے، اور ایک بہت بڑا ہمارا وقف ہے جو ستر آباد کے امام باڑہ ہے، جو حضرت گنج میں ہے، کہ جس کے اندر سب لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ جو وہاں پہ جہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں پر ماتم ہوتا ہے، جہاں پر ہمارے تعزیے رکھے جاتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کا قبضہ تھا. تو ہم نے اس لیے یہ نوجوانوں کی تنظیم بنائی تھی کہ یہ وقف کی حفاظت کرے اور جو ناجائز قبضے ہیں اس کو خالی کرنے میں مدد کرے. لہذا انہی پاسداروں کے ذریعے سے، پاسداران حسین کے ذریعے سے، ہم نے وہاں ستر آباد کے امام باڑے کو بھی خالی کروایا، اور وہاں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں مجلسیں ہو رہی ہے. بڑا خوبصورت امام باڑہ ہے وہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ چھوٹے امام باڑے کے بعد جو سب سے اہم امام باڑہ ہے وہ وہی ستر آباد کا جو حضرت گنج میں بڑا خوبصورت امام باڑہ ہے، جس کو آزاد کروایا ہم لوگوں نے. پاسداران حسین کے نوجوان ہمارے ساتھ ساتھ تھے. اسی طرح سے ایک بہت بڑی زمین ہے، تقریباً 25 بیگھے زمین عالم نگر میں، کہ جو اسی انجمن کے ذریعے سے ہم لوگوں نے آزاد کروائی. اور اس کے بعد وہاں پر غریبوں کو ہم نے بتایا، جس میں 5 سینکڑوں لوگ وہاں بستے ہوئے غریب لوگ. اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں تھی وہ اس کے ذریعے سے آزاد کروائی. تو یہ پاسداران حسین نے بہت اچھے اچھے کام کیے جو ہم نے تنظیم بنائی. تو 2000 میں 20 سال ہو گئے، تو اب کیا حالت ہے تنظیم کی؟ ابھی بھی کام چل رہا ہے؟ تنظیم اب تو اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے وہ، لیکن ابھی پھر بھی ہم لوگ کام، نوجوان ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم نے دلی میں جو وہاں کے انجمن حیدری ہے، وہاں کے جو نوجوان تھے ان کے ساتھ مل کر، اور وہاں جو بہت بڑی درگاہ ہے، درگاہ شاہ مردہ، جس کے اوپر ناجائز قبضے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تقریباً 10 ایکڑ زمین جو ہارٹ آف دا دہلی میں ہے، 10 ایکڑ زمین ہم نے آزاد کروائی ہے. اور اتنی قیمتی زمین ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں آ سکتا. اور ہمارا اشارہ پروگرام وہاں ہے کہ وہاں پر ہم یونیورسٹی قائم کریں گے. وہاں پر ہارٹ آف دا دہلی میں یونیورسٹی قائم ہوگی، اور یونیورسٹی کا نام ہے کربلا یونیورسٹی. کربلا کے نام پر ہم نے اس یونیورسٹی کا نام رکھا ہے. بہت بڑی زمین ہم نے خالی کروائی ہے. انشاءاللہ وہاں پر یونیورسٹی وہاں اسٹیبلش ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے ہم چاہیں گے ہر مذہب کی خدمت وہاں کربلا کے نام کے ذریعے سے. یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے، کیا پلاننگ ہے؟ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہ کیا. یونیورسٹی جو انشاءاللہ اس کی فاؤنڈیشن اسٹون کا رکھا جا چکا ہے، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جا چکا ہے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ایک بہت بڑی عمارت بنائی جائے گی، کئی منزلہ عمارت بنے گی، جس پہ یونیورسٹی ہوگی، اور جس پہ کوئی بھی مذہب کا آدمی داخلہ لے سکتا ہے، کسی دھرم کا آدمی داخلہ لے سکتا ہے. اور وہاں پر ہم اس کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ ہماری قوم میں جو شیعہ قوم ہے اس میں بھی علم پھیلے، اس کے علاوہ مسلمانوں میں علم پھیلے، اس کے علاوہ اور جو بھی چاہتے ہیں وہاں داخلہ کرنا وہاں ان کو داخلہ، اور جلدی 1-2-3 سال میں اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یونیورسٹی میں خاص پڑھائی ہوگی اسلام کے بارے میں، شیعہ کمیونٹی کے بارے میں، کیا اس میں کچھ خاص بات ہوگی؟ وہ بھی ہوگا، دھارمک تعلیم بھی ہوگی اس میں. آپ اس میں دھارمک تعلیم بھی ہم دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ماڈرن تعلیم ہے وہ بھی پوری بھرپور طریقے سے وہاں پر پڑھائی جائے گی. ہر علم جو ہے وہاں کے اوپر دیا جائے گا. ہمارے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، انہوں نے مدینے میں یونیورسٹی قائم کی تھی 1350 سال پہلے. انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تھی. اس میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث بھی پڑھائی جاتی، تفسیر بھی پڑھائی جاتی تھی. اور آپ کو تعجب ہوگا، کیمسٹری وہاں پڑھائی جاتی تھی، جیوگرافی وہاں پڑھائی جاتی تھی، الجبرا وہاں پڑھایا جاتا تھا، اور ایسٹرونومی اور جیولوجی سب وہاں پڑھائی جاتی تھی. آج سے 1350 سال پہلے.
تو ہم چاہیں گے کہ انہیں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس یونیورسٹی میں بھی ہر طرح کا علم وہاں کے اوپر جو مذہبی علم ہے وہ بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو ماڈرن علوم ہے وہ بھی وہاں پڑھائیں۔ جی جناب، اپنے کمیونٹی کے لیے اور آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی کے لیے آپ کی طرف سے اور کیا کیا کام چل رہا ہے؟ ہمارے سورسز تو بہت ہی لیمیٹڈ ہے، بہت کم ہے۔ ہم جو ہے یہاں پر ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہے نور ہدایت نام سے ایک ادارہ ہم نے قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ ہمارا ہے امام زمانہ ٹرسٹ کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے فلاح المومنین نام سے ایک ادارہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے جو ایجوکیشن میں مدد کرتے ہیں لوگوں کی، کہ اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہے تو اس کو فیس ہم دیتے ہیں، کسی بچے کی ایڈمیشن میں دقت ہو رہی ہے وہ ایڈمیشن اس کا کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میڈیکل ایڈ بھی وہاں سے ہوتی ہے، جو بیمار آتے ہیں بیچارے ان کی بیمار میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ان کو اسپتال میں داخل کروانا ہے تو اسپتال میں ان کو دوا چاہیے تو ان کی دوا کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا مکان تھوڑا بہت ٹوٹ گیا تو تھوڑا بنوا دیتے ہیں۔ تو ایجوکیشن اور میڈیکل ایڈ یہ سب سے زیادہ وہاں سے ہوتی ہے۔ ایجوکیشن ایڈ بھی ہوتی ہے اور میڈیکل ایڈ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ بڑے بڑے اسپتال میں علاج نہیں کروا سکتے، ہم نے کارڈ سسٹم رکھا ہے اس میں امام زمانہ ٹرسٹ میں، کہ آپ یہ ہمارا کارڈ لے جائیے۔ وہاں سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ 35% چھوٹ، 40% چھوٹ جو ہے وہ اس پہ سے دیں گے وہ۔ اس لیے غریبوں کی مدد بہت زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اس کے لحاظ سے ہم غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس پہ کوئی ہم نے دھرم کی قید نہیں رکھی ہے، جس دھرم کا ہوگا ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بارے میں جب جانکاری اکٹھا کر رہا تھا تو پتا چلا کہ آپ نے کہا تھا کہ قوم کو بھیک نہیں چاہیے، حق چاہیے۔ تو آپ کس طرح کے حق کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم نے یہ کہا کہ بھائی نوکریوں میں ہم نے کہا اگر ریزرویشن آپ کو مل رہا دے رہے ہیں تو ہمارے شیعہ قوم کو بھی 20%، مسلمانوں کو جو ریزرویشن ملے اس میں 20% شیعہ قوم کو ملنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک وہ پہنچے۔ اور دوسری چیز ہم نے تو اوقاف کی آزادی کے لیے اس لیے تحریک چلائی تھی کہ ہم نے کہا کہ اوقاف جو ہے ہم جو آپ سے لے رہے ہیں یا بھیک نہیں لے رہے بلکہ اپنی چیز مانگ رہے ہیں۔ اگر اوقاف صحیح طریقے سے چلے تو پھر ہماری قوم کو کسی کے آگے، کسی حکومت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ہمارے اوقاف اتنے رچ ہیں، اتنی بڑی بڑی زمینیں، اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اس کی ہیں کہ ہماری قوم خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی، شیعہ بھی اور سنی بھی دونوں اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف اوقاف صحیح ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں مل جائے، وہ ہے کہ اگر آپ ریزرویشن دے رہے ہیں تو ریزرویشن مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیعوں کو بھی اس پہ 20% ریزرویشن جو مسلمانوں میں ملے اس کا 20% ہم کو ملنا چاہیے، اور یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا ادھیکار ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اچھا سر، اب جو ہے ہم انٹرویو کو تھوڑا دوسرے پہلو کی طرف لے جاتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان اگر کچھ بھی برا کرتا ہے، کوئی بھی ایسی برائی آتی ہے تو لوگ مسلمان جو اسلامی فوبیا کہہ کر اسے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ تو کیا جو مسلمانوں کے اندر جو کمی ہے، جو خامی ہے، اگر اس کی آلوچنا کی جائے، تنقید کی جائے اور اس کو اس طرح سے درکنار کر دیا جائے کہ اسلام فوبیا ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ بہت ہی ادار مذہب ہے، بہت ہی اس میں رواداری ہے، اس میں بہت یہ ہے، بہت محبت کا مذہب ہے۔ یہ ہے آپ نے کئی آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ ایک لذیذ کتے کی بھی اگر جان بچا لے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت واجب ہے، اس کے اوپر اس کی جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ اسلام میں سب سے زیادہ جو ہے، قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں تاکہ اسلام کا بالکل جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اس پہ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دیکھو تم بہترین قوم ہو، بہترین کمیونٹی ہو، اور تم کو دوسروں کی خدمت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ جی، دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں نقصان نہ، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نقصان نہ پہنچانا، جی، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی پڑوس میں رہ رہا ہے، ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ اسلام نہیں ہے کہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ بہت اس پہ نازک پہلو ہے، بہت ہی اس پہ ڈیلیکیٹ پہلو ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو آپ نے تو کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا آج تک جیسا مسلمان، نہیں نقصان پہنچا بلکہ اس کے فائدے کے لیے کام کرو، اس کے نفع کے لیے کام کرو، اس کی خدمت کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی کوئی ہندو ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اگر وہ بیمار ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ جا کر اس کی بیمارداری کرے۔ اگر وہ کسی مبتلا کسی پریشانی میں تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کر ہم جا کر اس کی مدد کریں۔ یہاں تک کہ آج تو دنیا سمجھ نہیں رہی کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے تو اتنی اونچی دیوار نہ بناؤ کہ اس کی دھوپ رک جائے، اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے، اور گھر میں اگر تم کوئی اچھی چیز پکاؤ
تو اگر خوشبو پڑوسی تک جا رہی ہے تو اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو پکایا ہے وہ پڑوسی تک پہنچاؤ. کیونکہ اگر پڑوسی غریب ہے, تمہارے یہاں فرض کی پلاؤ پکا, تمہارے یہاں بریانی پکی, تمہارے کیا کوئی اچھی چیز پکی, وہ غریب ہے, اس کے بچوں کو کہا, بچوں نے اپنے باپ سے کہا ارے ہمیں بھی ایسے ہی کھانا پکوائی جہاں پڑوس میں پک رہا ہے, تو بیچارہ جو ہے اس کو تکلیف ہوگی, بچوں کو تکلیف ہوگی. لہٰذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اگر اچھا کھانا تمہارے گھر میں پک رہا ہے اور اس کی خوشبو پڑوسی تک جا رہی ہے تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس تک وہ اچھا کھانا پہنچاؤ, تاکہ اگر ان کے بچے اس کی ڈیمانڈ کریں تو باپ کو تکلیف نہ ہو کہ ہم غریب ہونے کی وجہ سے ہم بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے, لہذا تم ان کو پہنچا. یہ ہے اسلام. آج تک کوئی اسلام کے اوپر, تعلیم کے اوپر اگر عمل کرے مسلمان تو مسلمان کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصلی اسلام کیا ہوتا ہے. آج نہ اسلام کی پوری طرح سے عمل ہوتا ہے, نہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی طرح سے پوری ہوتی ہے. اب ایک نے اگر ایک منزلہ مکان بنایا تو ہم چاہیں گے اس کے مقابلے میں 4 منزلہ مکان بنائے. اسلام نے اتنی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ تم آپ پڑوسی کی نہ ہوا روک سکتے ہو, نہ اس کی دھوپ روک سکتے ہو, نہ اس کو پریشان کر سکتے ہو. اتنا زیادہ حق پڑوسی کو دے دیا ہے کہ اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اتنا حق پڑوسی کا دیا گیا ہے. اور پڑوسی پہ شرط نہیں کہ مسلمان پڑوسی ہو, ہندو پڑوسی ہو تو اس کا رائٹ بھی ہم پر ہے, سکھ پڑوسی ہو تو اس کا بھی ادھیکار ہمارے اوپر ہے. تو یہ ہے صحیح اسلام, یہی سچا اسلام. یہ نہیں کہ آپ نے مار دیا کسی کو, کہا کہ ہم جہادی ہیں, کسی کو قتل کر دیا ہم سچے مسلمان ہیں, ہم نے نان مسلم کو مار ڈالا. نہیں, یہ کچھ نہیں اسلام. یہ اسلام دشمن ہے, اسلام کے دوست نہیں ہے. اچھا, آج کل جناب مدرسے کے ماڈرنائزیشن پہ بہت بات ہو رہی ہے, جدید تعلیم دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ مدرسوں میں بھی جدیدی تعلیم دی جائے. آپ کا نظریہ کیا, آپ کا ٹیک کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جدید تعلیم تو ہونا چاہیے. میں نے خود کہا کہ اسلام میں ہمارے جو چھٹے امام احمد جعفر صادق نے جو یونیورسٹی بنائی تھی, وہاں جہاں دینی تعلیم تھی وہ وہاں اس زمانے کے لحاظ سے جو جدید ہوتی ہے تعلیم وہ زمانے میں تھی. کیمسٹری جو دنیا میں پھیلی ہے وہ اسی یونیورسٹی سے پھیلی ہے. جیوگرافی وہاں پڑھائی جاتی تھی, اور یعنی ایسٹرونومی کا وہاں پر سبق ہوتا تھا, وہاں جیولوجی پڑھائی جاتی ہے, سب پڑھائی جاتی ہے. تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے, ورنہ انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا کی ہو جائے اور دینی تعلیم نہ. ہمارے کیا دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں پلے جو ہے وہ بھاری ہونا چاہیے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہو, دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو. لہٰذا مدرسوں میں اگر دنیاوی تعلیم ماڈرن وہاں ایجوکیشن دیا, جیسے کمپیوٹر وہاں پر اگر ہو بڑا اچھا ہے. آج بغیر کمپیوٹر کے سب بیکار ہے دنیا پر. آپ کمپیوٹر اگر آپ پاس نہیں ہے اور آپ کمپیوٹر نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے آج دنیا میں. لہٰذا کمپیوٹر کی تعلیم ہونا چاہیے, اور جو ماڈرن تعلیم وہاں پر جو ضروری ہے آج کل وہ سب ہونا چاہیے وہاں پر, اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں لگ بھگ 17-18 کروڑ کے آس پاس ہے, لیکن تعلیم میں ان کا جو پرتیشت ہے وہ بہت کم ہے. تو مسلمانوں کو اپنی طرف سے تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بغیر تعلیم کے آپ کی نسل ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تعلیم کو لے کر کے؟ دیکھیے, ایک تو مشکل پیش آتی ہے کہ تعلیم مہنگی بہت ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں معلومات ایک ابھی آج ہی آئی تھی ہمارے پاس اپلیکیشن کہ معلومات سال بھر کی فیس 40,000 ہے. فرض کی ایک بچہ ہو تو 40,000 دے بھی دے گا, اور کسی کے 3 بچے ہو تو کتنا ہو گیا. تو غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے. لہذا ہماری اور جو گورنمنٹ کے اسکول تھے ان کے اسٹینڈرڈ بہت خراب ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کی ذرا سا کمی ہے کہ اپنے اسکولوں کا اسٹینڈرڈ وہ اچھا کریں, اور وہاں جو ہے فیس بھی نہیں ہے, وہاں الٹا کھلایا جاتا ہے, لیکن اسٹینڈرڈ بہت خراب ہے. اس لیے مجبوراً لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا دیتے ہیں کہ وہاں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے, مگر وہاں فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ سب پڑھوا نہیں سکتے, لہٰذا بچے جاہل رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہماری تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اپنے جو اسکول ہیں ان کا اسٹینڈرڈ ان کے برابر کرے گی جو پرائیویٹ اسکول ہے, تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی اسٹینڈرڈ اسکولوں میں پڑھ سکے, اور پھر یہ نہ ہو کہ صاحب وہ اپنے بچے کو ہٹا لے کہ صاحب ہم تو اتنی فیس نہیں دے سکتے. لہٰذا بہت سے بچے اس لیے جاہل رہ جاتے ہیں کہ ماں باپ ان کی فیس نہیں ادا کر پاتے. اچھا, ایک اور ذرا بالکل اس کے ایجوکیشن مافیاز ہیں آج, ہر طرح کے مافیا ہوتے ہیں, زمین مافیا, یہ مافیا, فلاں مافیا, ڈرگ مافیا, اسی طرح ایجوکیشن مافیاز ہے, اور ہر سال کورس بدلا جاتا ہے. پہلے ہمیں یاد ہے بچپنے میں کہ ایک بھائی کا کورس جو ہے وہ دوسرے بھائی کو
पढ़ लेता था वो, और माँ बाप को नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। आज हर साल कोर्स बदल जाता है, क्योंकि वो एजुकेशन माफियाज है। अगर पुराना कोर्स पढ़ाया जाएगा तो उनकी क्या फायदा होगा, लिहाजा वो नई किताबें छापते हैं और नया कोर्स आता है, इसमें सब अफसरान शामिल होते हैं गवर्नमेंट के, और उनके साथ उनका भी शेयर जाता है। तो लिहाजा एक तो ये कि कोर्स जल्दी नहीं बदले ताकि बोझ ना पड़े माँ बाप के ऊपर। दूसरा है कि जो वहाँ के स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उनका इतना खराब स्टैंडर्ड है कि वहाँ जाता है कोई बच्चा, उसको तालीम हासिल नहीं होती। उनका स्टैंडर्ड जो है वो हाई किया जाए ताकि सस्ते पैसों में, कम पैसों में गरीब बच्चों को अच्छी तालीम हासिल हो। इसमें पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्कूलों का जो गवर्नमेंट के जरिए से चलते हैं उनका स्टैंडर्ड हाई करें, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग तरफ ना जाए, बल्कि गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ लोग जो है अपने बच्चों को भेजें।